پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. منی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ فیلئر ہے, انکمپیٹنسی ہے, کیس ہم نہیں پلیڈ کر سکی گورنمنٹ آف پاکستان, کیا ہے بس؟ سر میں مختصر سا مجھے وقت دے دیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ, واقعی انہوں نے پوچھا, پاکستان کی طرف سے یہ ڈاکومنٹس, یہ جواب دیا گیا اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکومنٹس بھی دیے گئے, یہاں تک کہ شوگر کمیشن رپورٹ تک شاید اللیجڈلی پاپڑ والے کی ڈیٹیل بھی بہت کچھ دیا گیا. لیکن دیکھیے میرا جو آرگیومنٹ ہے, یا میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن کیونکہ مجھے تھوڑا سا جس میں شاید یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل فائنینشیل کرائمز پڑھے ہیں, ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. یہ ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے, اور جو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا تھا میں دوبارہ کہوں گا, دی اماؤنٹ ٹرانزیکشن ایک یا ٹرانزیکشنز which have been called into question. سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوشچن اس کے گرد تھا, شہباز صاحب کا کوئی پرانا لون مارگیج ہے اس کے حوالے سے تھا, پچھلے 20 سال کے ان کے اکاؤنٹس وہ جو دو وہاں ہولڈ کر رہے تھے وہ سب چیک کیے گئے ہیں. یہ بات کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, یہ بات تو میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ واقعی یہ ہوا ہے. حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ سلیمان صاحب کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے جاتے ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے کرپشن کے. بات یہ ہے کہ یہ جو ایویڈنس دیا گیا ہے, میرے لیے مجھے سنک نہیں کر رہی یہ بات کہ وہ پلندے اور وہ ایویڈنس جو کہ دیا گیا ہے یہاں سے, کیا ایک ایسی کمپلینٹ جو کہ وہاں کے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے دی ہے اس کے بیسس کے اوپر این سی اے نے یہ تمام ریکارڈ بھی سارا پروز کر لیا ہے اور دیکھ لیا اور پھر فیصلہ دیا. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر فیصلہ یہ آرڈر نہ ہوتا, پھر باقاعدہ کوئی فیصلہ ہوتا جس کے اندر کوئی ڈیٹیل لکھی جاتی کہ آپ ہیونگ گون تھرو ڈیٹیلز اور میرٹس کے لیے فلانی چیز. ایسا نہیں ہوا, جو کہ اس بات پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو دوست جو رپورٹنگ بھی وہ تھوڑا سا یہ اوور زیلس ہو گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو ضرور عرض کر دوں جاوید چودھری صاحب, جو یہاں معاملات ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف اللیجڈ مبینہ منی لانڈرنگ کے, یہ بات میں آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا بھی ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی طرح پیو بھی نہیں ثابت کر سکتا. منی لانڈرنگ کے اندر سب سے بڑا انگریڈینٹ ایک ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ, دی پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو دیٹ اٹ از اے پروسیڈ آف کرائم. اگر حکومت, نیب, ایف آئی اے یہ ثابت نہیں کر پاتی کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے صاحبزادے کے جو ریورس ریمیٹنسز جو کچھ بھی ہے یہ پروسیڈ آف کرائم ہے, تو پھر یہ لگا زور لیں, ایسڈ بیانڈ مین میں رگڑے جائیں گے, پکڑ لیں, لیکن منی لانڈرنگ پروو نہیں ہو سکتی. You have to make sure کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے. اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کرپشن تھی, اس سے پیسہ لیا گیا, ایکسٹورشن کا پیسہ ہے, اس اکاؤنٹ میں ڈالا گیا کا پیسہ ہے, اور کسی چیز کا اکاؤنٹ باہر گیا, وہاں سے پیسے آ کے ریمیٹنس میں واپس آئے, آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کرپشن میں یہ بڑا پرابلم ہے نا کہ دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں, ایک شخص جو پیسے دے رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ لیا وہ ثابت کر رہا ہے نا, اور دوسرا جو لے رہا ہے, اور منی لانڈرنگ کوئی ایک آدمی بھی بتائے گا نہیں. سر یہاں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی سول معاملہ نہیں ہے, یہ کس کی کرمنل پنشمنٹ ہے نا, تو یہاں آپ کو پھر جو بڑھنا وہ بھی ہے. اس آرڈر میں یہ لکھے دیکھیں نا, یہ تو لکھا ہے نا کہ کرمنالٹی نہیں ہوئی. سلیمان شہباز صاحب کا سر پروسیڈ آف کرائم ایک اکاؤنٹ میں, پروسیڈ آف کرائم نہیں, ایک لفظ اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروسیڈ آف کرائم کا نہ ہونے پہ ایک لفظ نہیں ہے. کرمنالٹی تو نہیں ہوئی نا, انہوں نے یہ ایک لفظ نہیں ہے. سلیمان شہباز صاحب کی اور اب اٹھا لیا, اور ذوالفقار احمد صاحب کی حد تک بات ٹھیک ہے آپ کی, ٹھیک ہے, لیکن میاں شہباز شریف صاحب تو سر اس کے اندر نہیں ہوتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کہ بیٹا بری ہو گیا, لائکوں نے ضمنی میں پھنسانے کی کوشش کی نا, وہ ضمنی میں نہیں پھنس سکے. یہ ساری کوشش ضمنی میں پھنسانے کی تھی کہ بھئی ایکوزیشن کسی اور پر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ ایک بیٹا جو بری ہو گیا لہذا سارا خاندانی بری ہو گیا. کیونکہ ابھی تک چوہدری صاحب میاں نواز شریف پر جتنے بھی کیس ہیں ان میں ایک کرمنالٹی, ایک ان کے نام پر پراپرٹی ثابت نہیں ہوئی. یہی کیس اگر نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے, آپ پڑھیے, آپ وہ کیس پڑھیے, آپ وہ فیصلہ پڑھیے, یہی آرگومنٹ استعمال کیا گیا کہ جی پورا خاندان چونکہ اس میں شامل ہے, وہ بھی چونکہ خاندان میں شامل ہے لہذا وہ بھی گلٹی ہیں. یہی آرگومنٹ جو ہے اگر علیحدہ جائیں گے تو میاں نواز شریف پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہے, شہباز شریف پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام یہ ابھی تک پاکستان میں کہیں کسی کورٹ میں ثابت نہیں کر پائے. اور یہی میرا سوال ہے ان سے, اصل نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے نا, نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس, وہ تو میاں نواز شریف یہ بھی کہتے تھے کہ میرے اثاثے پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا, اور یہ غلط بات تھی, نہیں کہنی چاہیے. نیشنل کرائم ایجنسی نے اسی دسمبر 2019 میں ایک بہت بڑے پاکستانی کا 19 کروڑ پاؤنڈ پکڑا تھا. ٹھیک ہے, وہ کدھر گئی یہ حکومت کھا گئی, کدھر گئی, کس کو خزانے میں جمع ہو گئے نا, کہاں کوئی نہیں جمع ہوئے.
پاکستان کے کسی بجٹ میں وہ اماؤنٹ شو نہیں ہوئی کہ وہ آج کے حساب سے 46 ارب روپے بنتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئے جی ہمیں نہیں معلوم کہاں گئے ہیں, ہمیں بتا دیں, کے حکم کے مطابق ہمیں بتا دیں نا. ہم پارلیمنٹ میں سوال 3 دفعہ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ڈال چکے ہیں, حکومت جواب ولی صاحب دیکھیں, اور یہ بھی جواب نہیں. ایک اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک اور شخص کو بھی پکڑا تھا. جب اس کو پکڑا گیا جن کا نام ہے عارف نقوی صاحب براج کے, تو انہوں نے کیا کس شخص کا ریفرنس دیا؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا, کہ ان کو فون کریں میرے بارے میں پوچھنے کے لیے. جس طرح انہوں نے یہ خط دیکھا نا, تو انہوں نے کہا جی اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے تو عمران خان سے پوچھیں, وہ بھی ابھی تک وہاں زیر حراست ہیں. ان کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے فائنینشیل کرائمز کے کیس ہیں. تو یہ نہیں, ویسے وہ سب کے دوست ہیں. وہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی بہت قریب تھے, وہ میاں نواز صاحب کے بھی بہت قریب تھے, لیکن انہوں نے اپنے فون میں سے زرداری صاحب کا نام نہیں لیا, انہوں نے نواز شریف کا نام لیا. انہوں نے کہا میرا ریفرنس عمران خان صاحب ہے. یہ آن ریکارڈ ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اچھا ولی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ فواد چودھری صاحب آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کیس روزانہ چلے نیب کا تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے 6 مہینے کے اندر 25 سال کے لیے اندر ہوں گے. تو سر آپ حکومت پاکستان ہیں, 3 سال میں آپ روزانہ کی بیس پہ کیس کیوں نہیں چلا سکے؟ آج کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ روزانہ چلے؟ نہیں, وہ تو انہوں نے بیکاز وہ خود سسٹم کو جانتے ہیں, وہ خود اس کے وکالت کے پیشے سے آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ بتایا کیس کے میرٹس کو دیکھتے ہوئے, جو ریکارڈ پہ جو چیزیں ہیں. بات ساری یہ ہے جی کہ ہمارا قانونی نظام اور دنیا بھر کے قانونی نظام یہ, اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس دیا جائے. تو اس لیے اگر کوئی کرمنل پروسیکیوشن, وائٹ کالر کرائم, جس بھی نوعیت کا کیس ہو, اس میں اگر کوئی عذر پیش کیا جائے فرام دی ڈیفینڈنٹ یا جو ملزم ہے کہ مجھے وقت دیں, مجھے تیاری کرنے دیں, مجھے یہ تو وہ, تو اس میں بہت نیب کورٹ ہے نا, نہیں اس میں بہت زیادہ سختی اگر کریں, نیب کورٹ میں چل رہا ہے, بہت سختی کریں تو پھر اپیل کے گراؤنڈز بنتے ہیں کہ جی مجھے ڈیو پروسیس نہیں دیا, مجھے یہ نہیں. سر نیب کورٹ میں کیس چل رہا ہے سر, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور نیب نے وہاں پہ اپنا ریفرنس ثابت کرنا ہے, نیب خود وہاں پہ ڈیٹیلز لے اور جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان ہے, آپ کیوں نہیں ڈے ٹو ڈے کر سکتے؟ اس میں بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان پروسیکیوٹنگ ایجنسی نہیں ہے, پروسیکیوٹنگ ایجنسی تو نیب ہے. سر نیب تو نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ اپنے اندازے کے مطابق اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق. سر دیکھیں نا, آپ ان چیئرمین صاحب کی پرفارمنس سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے قانون کے اندر تبدیلی کر کے, اتنا زیادہ. تو ان سے کہیں نا آپ وہ اپنے کیس کو تیز کرنا. ان سے کہنے والی بات دیکھیں, وہ ایک آٹونومس ادارہ ہے جس کو آپ خود مختار یا انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ اور میڈیا والے تمام دوست جو ہیں وہ انہی چیزوں کو بہت زیادہ آتشی شیشے کے نیچے ڈالتے ہیں, جو کہ میاں شہباز شریف والے کیس ہوں یا شاہد خاقان والے کیس ہوں. انہوں نے, اور بہت سے افراد ہیں جو ان کے کیسوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ خود تو بتا رہے ہیں, آپ کے سامنے ڈیٹا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 538 ارب روپے انہوں نے ساری دنیا پوچھ رہی ہے بھائی پیسہ 538 ارب روپے ریکور کیے. تو وہ کارکردگی ان سے پوچھا جا رہا ہے, اور وہ 60 ارب روپے سے زیادہ آج تک وہ ٹریل نہیں دے سکتا. 538 ارب روپے ریکور کیے ہیں, اور اگر باقی سارے ادوار کو دیکھ لیں تو اس میں اتنا ہے, اور پی ٹی آئی دور میں اتنا ریکور ہو گیا. تو یہ ظاہر شو کرتا ہے, اور یہ شو کرتا ہے رقم کا, اور وہ شو کرتا ہے. بھائی میں ان کا اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں سر, پوچھیں آپ کا اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں سر, وہ ریاستی ادارہ ہے نا, ریاستی ادارے سے پوچھیں ڈیٹیل دے. نیب ہر سال اپنی سالانہ رپورٹ سبمٹ کرتی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایک آئینی تقاضا ہے جس کو وہ پورا کرتی ہے, یا اس کے نیب کے جو آرڈیننس ہے 1999 کا, اس کا تقاضا ہے. ہر سال اپنی رپورٹ دیتی ہے, اس میں تمام اکاؤنٹس اس کے جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں. ویسے آپ نے سر پڑھا ہے ویسے کسی جگہ 538 ارب چوہدری صاحب اگر ملے ہوتے تو ان کی حکومت جو ہے وہ کاسا ایک گدائی لے کر دنیا سے کووڈ ویکسین خریدنے کے پیسے مانگ رہی ہوتی کہ جی ہمیں پیسے دیں, ہمارے پاس ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ان کے پاس ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں.